اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات، وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، سرکاری فیصلوں پر اثر انداز دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد اور بلا رغبت و عناد قانون انصاف کروں گا، قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا، کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا، نہ اسے ظاہر کروں گا، نہ اسے ظاہر کروں گا، جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق ہو اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آمین۔ جناب صدر، جناب صدر آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا باقاعدہ اختتام کیا جائے؟ جی بالکل۔ معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور ان سے درخواست ہے کہ وہ ریفریشمنٹ کے لیے تشریف لے چلیں۔ شکریہ۔
نگراں وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان کو مبارکباد دی اور آپ کو بتائیں کہ یہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ایوان صدر میں، جہاں پہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ان کے عہدے کا حلف اٹھایا. وہ پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم ہیں اور ایک ایسے وقت میں حکومت کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں جب ان کے اوپر بھاری ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہیں. صوبہ بلوچستان سے وہ تعلق رکھنے والے دوسرے شخص ہیں جو ملک کے عبوری وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا ہے. اس سے قبل جسٹس ریٹائرڈ میر ہزار خان کھوسو بھی یہ ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں. آپ کو آگاہ کرے کہ انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انوار الحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان کے ایک سیاسی گھرانے سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بیچلرز کی ڈگری حصول کے بعد قانون کی تعلیم کے لیے لندن، اور اگر سیاسی کریئر کی ان کی بات کی جائے تو کاکڑ نے 2008 میں پہلی بار پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر کوئٹہ سٹی سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا تھا، جس میں شامل ہوئے. کو تعالی اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ، کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت خاتم النبیین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات، وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، سالمیت، استحکام، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، سرکاری فیصلوں پر اثر انداز دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد اور بلا رغبت و عناد قانون انصاف کروں گا، قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا، کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا، نہ اسے ظاہر کروں گا، نہ اسے ظاہر کروں گا، جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق ہو، اپنے فرائض کی کما حق ہو، انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آمین۔
صدر جناب صدر آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا باقاعدہ اختتام کیا جائے. جی بالکل. معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور ان سے درخواست ہے کہ وہ ریفریشمنٹ کے لیے تشریف لے چلیں. شکریہ. نگراں وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان کو مبارکباد دی اور آپ کو بتائیں کہ یہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ایوان صدر میں، جہاں پہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ان کے عہدے کا حلف اٹھایا. وہ پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم ہیں اور ایک ایسے وقت میں حکومت کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں جب ان کے اوپر بھاری ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہیں. صوبہ بلوچستان سے وہ تعلق رکھنے والے دوسرے شخص ہیں جو ملک کے عبوری وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا ہے. اس سے قبل جسٹس ریٹائرڈ میر ہزار خان کھوسو بھی یہ ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں. آپ کو آگاہ کرے کہ انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انوار الحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان کے ایک سیاسی گھرانے سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بیچلرز کی ڈگری حصول کے بعد قانون کی تعلیم کے لیے لندن، اور اگر سیاسی کریئر کی ان کی بات کی جائے تو کاکڑ نے 2008 میں پہلی بار پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر کوئٹہ سٹی سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا تھا، جس میں شامل ہوئے. کو تعالی اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ، کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت خاتم النبیین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات، وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، سالمیت، استحکام، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، سرکاری فیصلوں پر اثر انداز دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد اور بلا رغبت و عناد قانون انصاف کروں گا، قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا
کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق ہو اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین جناب صدر جناب صدر آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا باقاعدہ اختتام کیا جائے جی بالکل معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور ان سے درخواست ہے کہ وہ ریفریشمنٹ کے لیے تشریف لے چلیں شکریہ نگراں وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان کو مبارکباد دی اور آپ کو بتائیں کہ یہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ایوان صدر میں, جہاں پہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ان کے عہدے کا حلف اٹھایا. وہ پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم ہے اور ایک ایسے وقت میں حکومت کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں جب ان کے اوپر بھاری ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہیں. صوبہ بلوچستان سے وہ تعلق رکھنے والے دوسرے شخص ہیں جو ملک کے عبوری وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا ہے. اس سے قبل جسٹس ریٹائرڈ میر ہزار خان کھوسو بھی یہ ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں. آپ کو آگاہ کرے کہ انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انوار الحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان کے ایک سیاسی گھرانے سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بیچلرز کی ڈگری حصول کے بعد قانون کی تعلیم کے لیے لندن, اور اگر سیاسی کریئر کی ان کی بات کی جائے تو کاکڑ نے 2008 میں پہلی بار پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر کوئٹہ سٹی سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا تھا, جس میں شامل ہوئے. کو تعالی اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے, جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے, نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, روز قیامت روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا, کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا, کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا, کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا, جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے,
کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور یہ کہ میں ہر حالت میں میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد اور بلا رغبت و عناد قانون انصاف کروں گا، قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا، کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا، نہ اسے ظاہر کروں گا، نہ اسے ظاہر کروں گا، جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق ہو اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آمین۔ جناب صدر، جناب صدر، آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا باقاعدہ اختتام کیا جائے۔ جی بالکل۔ معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور ان سے درخواست ہے کہ وہ ریفریشمنٹ کے لیے تشریف لے چلیں۔ شکریہ۔ نگراں وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان کو مبارکباد دی اور آپ کو بتائیں کہ یہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ایوان صدر میں، جہاں پہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ان کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وہ پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم ہے اور ایک ایسے وقت میں حکومت کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں جب ان کے اوپر بھاری ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہیں۔ صوبہ بلوچستان سے وہ تعلق رکھنے والے دوسرے شخص ہیں جو ملک کے عبوری وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا ہے۔ اس سے قبل جسٹس ریٹائرڈ میر ہزار خان کھوسو بھی یہ ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ آپ کو آگاہ کرے کہ انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انوار الحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان کے ایک سیاسی گھرانے سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بیچلرز کی ڈگری حصول کے بعد قانون کی تعلیم کے لیے لندن، اور اگر سیاسی کریئر کی ان کی بات کی جائے تو کاکڑ نے 2008 میں پہلی بار پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر کوئٹہ سٹی سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا تھا، جس میں شامل ہوئے۔ کو تعالیٰ اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ، کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت خاتم النبیین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات، وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان
کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी, میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، सालमियत, سالمیت، इस्तेहकाम, استحکام، यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، कि मैं अपनी ذاتی मफाद को अपने सरकारी काम کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, سرکاری فیصلوں پر اثر انداز دوں گا कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा, اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، और ये कि मैं اور یہ کہ میں हर हालत में ہر حالت میں हर किस्म के लोगों के साथ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ बिला खौफ और रियायत بلا خوف و رعایت और बिला रग़बत व इनाद اور بلا رغبت و عناد कानून का इंसाफ करूंगा, قانون کے مطابق انصاف کروں گا، और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा, کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا न इसे जाहिर करूंगा نہ اسے ظاہر کروں گا जो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا या मेरे इल्म में आएगा, یا میرے علم میں آئے گا، बजुज़ بجز जबकि बहैसियत वज़ीर आज़म جبکہ بحیثیت وزیر اعظم अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हो اپنے فرائض کی کما حق ہو अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، आमीन। آمین۔ جناب صدر، جناب صدر، آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا باقاعدہ اختتام کیا جائے۔ जी बिल्कुल। معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور ان سے درخواست ہے کہ وہ ریفریشمنٹ کے لیے تشریف لے چلیں۔ شکریہ۔ نگراں وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان کو مبارکباد دی اور آپ کو بتائیں کہ یہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ایوان صدر میں، جہاں پہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ان کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وہ پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم ہے اور ایک ایسے وقت میں حکومت کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں جب ان کے اوپر بھاری ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہیں۔ صوبہ بلوچستان سے وہ تعلق رکھنے والے دوسرے شخص ہیں جو ملک کے عبوری وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا ہے۔ اس سے قبل جسٹس ریٹائرڈ میر ہزار خان کھوسو بھی یہ ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ آپ کو آگاہ کرے کہ انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انوار الحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان کے ایک سیاسی گھرانے سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بیچلرز کی ڈگری حصول کے بعد قانون کی تعلیم کے لیے لندن، اور اگر سیاسی کریئر کی ان کی بات کی جائے تو کاکڑ نے 2008 میں پہلی بار پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر کوئٹہ سٹی سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا تھا، جس میں شامل ہوئے۔ کو تعالی اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ
कुतुब इलाहिया, जिनमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है, जिनमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है, नबूवत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहैसियत खातिमुन नबीयीन, बहैसियत खातिमुन नबीयीन, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, रोज़ क़यामत रोज़ क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक्तदियात, रोज़ क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक्तदियात, वो तालीमात पर ईमान रखता हूँ वो तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, सालमियत, इस्तेहकाम, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा, कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा, कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपनी ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, सरकारी फैसलों पर असरअंदाज दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा, और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, और ये कि मैं हर हालत में हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद और बिला रग़बत व अनाद कानून इंसाफ करूंगा, कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा, और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा, किसी ऐसे मामले की न इतला दूंगा, न इसे जाहिर करूंगा, न इसे जाहिर करूंगा, जो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि बहैसियत वज़ीर आज़म जबकि बहैसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हूँ अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हूँ अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो, अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। आमीन। जनाब सदर, जनाब सदर, आपकी इजाज़त हो तक तक़रीब का बाकायदा अख्तिताम किया जाए। जी बिल्कुल। मौजूद मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया और उनसे दरख्वास्त है कि वो रिफ्रेशमेंट के लिए तशरीफ़ ले चलें। शुक्रिया। निगरान वजीर आजम ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। ये मनाजर आप देख रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनको मुबारकबाद दी और आपको बताएं कि ये पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया ऐवान सदर में, जहां पे सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से उनके ओहदे का हलफ उठाया। वो पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम है और एक ऐसे वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाल रहे हैं जब उनके ऊपर भारी
ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہیں صوبہ بلوچستان سے وہ تعلق رکھنے والے دوسرے شخص ہیں جو ملک کے عبوری وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا ہے. اس سے قبل جسٹس ریٹائرڈ میر ہزار خان کھوسو بھی یہ ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں. آپ کو آگاہ کرے کہ انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انوار الحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان کے ایک سیاسی گھرانے سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بیچلرز کی ڈگری حصول کے بعد قانون کی تعلیم کے لیے لندن اور اگر سیاسی کریئر کی ان کی بات کی جائے تو کاکڑ نے 2008 میں پہلی بار پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر کوئٹہ سٹی سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا تھا جس میں شامل ہوئے. کو تعالی اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، سالمیت، استحکام، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، سرکاری فیصلوں پر اثر انداز دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد اور بلا رغبت و عناد قانون انصاف کروں گا، قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا، کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا، نہ اسے ظاہر کروں گا، نہ اسے ظاہر کروں گا، جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق ہو اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آمین۔ جناب صدر،
जनाब सदर, आपकी इजाज़त हो तक तक़रीब का बाकायदा अख्तिताम किया जाए। जी बिल्कुल। मौजूद मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया और उनसे दरख्वास्त है कि वो रिफ्रेशमेंट के लिए तशरीफ़ ले चलें। शुक्रिया। निगरान वजीर आजम ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। ये मनाजर आप देख रहे हैं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनको मुबारकबाद दी और आपको बताएं कि ये पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया ऐवान सदर में, जहां पे सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से उनके ओहदे का हलफ उठाया। वो पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम है और एक ऐसे वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाल रहे हैं जब उनके ऊपर भारी जिम्मेदारियां जो हैं वो आयद हैं। सूबा बलूचिस्तान से वो ताल्लुक रखने वाले दूसरे शख्स हैं जो मुल्क के उबूरी वजीर आजम का ओहदा संभाला है। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मीर हजार खान खोसो भी ये जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आपको आगाह करें कि अनवारुल हक काकड़ के हवाले से अगर बात की जाए तो अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के एक सियासी घराने से है और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री हुसूल के बाद कानून की तालीम के लिए लंदन, और अगर सियासी करियर की उनकी बात की जाए तो काकड़ ने 2008 में पहली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कोयटा सिटी से कौमी असेंबली का इंतखाब लड़ा था, जिसमें शामिल हुए। को ताला और वहदत व तौहीद कादिर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला कुतुब इलाहिया, कुतुब इलाहिया, जिनमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है, जिनमें कुरान पाक खातिमुल कुतुब है, नबूवत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहैसियत खातिमुन नबीयीन, बहैसियत खातिमुन नबीयीन, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, रोज़ क़यामत रोज़ क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक्तदियात, रोज़ क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुक्तदियात, वो तालीमात पर ईमान रखता हूँ वो तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत वजीर आज़म पाकिस्तान कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, सालमियत, इस्तेहकाम, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा, कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा, कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपनी ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, सरकारी फैसलों पर असरअंदाज दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा, और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद और बिला रग़बत व अनाद कानून इंसाफ करूंगा, कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा, और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा, किसी ऐसे मामले की न इतला दूंगा, न इसे जाहिर करूंगा, न इसे जाहिर करूंगा, जो बहैसियत वजीर आज़म पाकिस्तान जो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, या मेरे इल्म में आएगा,
بجز जबकि बहैसियत वजीर आजम جبکہ بحیثیت وزیر اعظم अपने फ़राइज़ की कमा हक़ हो اپنے فرائض کی کما حق ہو अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، आमीन। آمین۔